ایک دور دراز کے ملک میں ایک عظیم بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ جہاں تھا۔ شاہ جہاں کے 3 بیٹے تھے، شہزادہ سلیمان، شہزادہ اکبر اور شہزادہ ناصر۔ تینوں شہزادے بہت ہوشیار، بہادر اور نیک تھے، لیکن بادشاہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس کے بعد کون اس کی سلطنت سنبھالے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جو بھی شہزادہ اپنی دانشمندی اور عقل مندی سے بہترین فیصلہ کرے گا وہی تخت کا وارث ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر کہا، میرے بیٹوں میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے ایک میری جگہ لے، لیکن اس کا فیصلہ تمہاری دانشمندی اور فہم و فراست پر ہوگا۔ بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو 1,000 سونے کے سکے دیے اور کہا، ان سکوں کو استعمال کر کے تمہیں ایک ایسا محل تعمیر کرنا ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں۔ 3 دن کے بعد میں دیکھوں گا کہ تم نے کیا بنایا ہے، اور اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ کون تخت کا وارث بنے گا۔ تینوں شہزادے بادشاہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ پہلا دن شہزادہ سلیمان نے اپنے سکوں سے قیمتی پتھر اور سنگ مرمر خریدا۔ اس نے بہترین مماروں کو بلایا اور ایک شاندار محل بنوایا جو چمکتا دمکتا تھا اور ہر طرف سے نظر آتا تھا۔ لوگ اس محل کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور اس کی خوبصورتی کی تعریف کرنے لگے۔ شہزادہ اکبر نے اپنے سکوں سے بہترین لکڑی اور شیشے کا سامان خریدا۔ اس نے محل کے ہر کمرے میں بڑی بڑی کھڑکیاں لگوائیں اور اندرون محل کو انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا۔ محل کے اندرونی حصے کی تزئین و آرائش نے لوگوں کے دل مو لیے اور وہ اس محل کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ شہزادہ ناصر نے اپنے سکوں سے کچھ نہ خریدا بلکہ وہ اپنے محل کے نزدیک گاؤں میں چلا گیا۔ اس نے وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھی جو بھوک، غربت اور بیماریوں میں مبتلا تھے۔ ناصر نے اپنے سکوں کو ان لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ اس نے کھانے پینے کا سامان، دوائیاں اور کپڑے خرید کر گاؤں والوں میں بانٹ دیے۔ ناصر نے ان کے گھروں کی مرمت بھی کروائی اور ان کی ضروریات کو پورا کیا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے تینوں شہزادوں کو دوبارہ اپنے دربار میں بلایا اور ان سے ان کے محلوں کے بارے میں دریافت کیا۔ شہزادہ سلیمان نے اپنے شاندار محل کی تفصیل سنائی اور بادشاہ کو بتایا کہ اس نے کیسے قیمتی پتھروں اور سنگ مرمر سے یہ محل تعمیر کیا۔ شہزادہ اکبر نے اپنے محل کے اندرونی حصے کی خوبصورتی اور آرائش کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اس نے محل کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا ہے۔ پھر شہزادہ ناصر نے اپنی داستان سنائی۔ ناصر نے بتایا کہ اس نے محل بنانے کے بجائے گاؤں والوں کی مدد کے لیے اپنے سکے استعمال کیے۔ اس نے کہا، ابا جان، میں نے یہ محل نہیں بنایا کیونکہ میرا خیال ہے کہ انسانوں کی خدمت اور ان کی فلاح و بہبود سب سے بڑا محل ہے۔ بادشاہ نے ناصر کی بات سن کر اپنے بیٹوں کو کہا، سلیمان اور اکبر، تم دونوں نے بہترین محل بنائے ہیں، لیکن ناصر نے وہ محل بنایا ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا دلوں میں۔ اس نے اپنی دانشمندی اور انسان دوستی سے ثابت کر دیا کہ وہ ایک سچا اور بہترین حکمران بننے کے قابل ہے۔ بادشاہ نے ناصر کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اسے اپنی سلطنت کا حکمران بنا دیا۔ ناصر نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور اس کی حکومت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دولت سے زیادہ اہم انسانیت ہے، اور حقیقی حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کو سب سے زیادہ ترجیح دے۔